آپ تھوڑی پولیٹیکل سرگرمی پہ روشنی ڈالتے ہیں. جی کل سیاسی طور پہ بڑا گہما گہمی تھی. بیرسٹر گوہر کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی, اسٹیبلشمنٹ سے بیک ڈور مذاکرات کی تصدیق کر دی انہوں نے. یعنی بیک ڈور مذاکرات کا مطلب یہ کہ ملاقات کی انہوں نے تصدیق کی, اور اس ملاقات میں کیا ہوا اس سے متعلق متضاد کچھ باتیں آئی ہیں. اب یہ ملاقات تو اپنی جگہ علیحدگی میں جو ہوئی ہے اس کا احوال ہم لینے کی کوشش کریں گے, لیکن دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ اب معاملات کچھ بہتر ہو جائیں گے, اور بانی پی ٹی آئی نے اس ملاقات کو خوش آئند قرار دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے دروازے بات چیت کے لیے ہمیشہ کھلے تھے, دوسرے دروازے بند تھے, اب اگر بات چیت کا آغاز ہوا ہے تو یہ ملکی استحکام کے لیے بہت اچھا ہوگا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی بھی آرمی چیف سے ملاقات کی انہوں نے تصدیق کی ہے. اعلیٰ سطح پر لوگ آگے کا راستہ تلاش کرنے کے لیے ہی بیٹھتے ہیں, یہ انہوں نے کہا. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ اس پر یہ کہہ رہے ہیں. سینیٹر عرفان صدیقی کے ساتھ انہوں نے پریس کانفرنس کی. اچھا, یہ پریس کانفرنس انہوں نے تب کی جب ایک بیٹھک تیسرا دور ہوا, اور تیسرے دور کے بعد تحریری طور پر اپنے مطالبات جوڈیشل کمیشن سے متعلق پی ٹی آئی نے رکھے, اور وہ جو مطالبات سامنے رکھے وہ اتنے ان ڈیٹیل یعنی ڈیٹیل میں رکھے جو کہ ایک چارج شیٹ محسوس ہوئی حکومت کو اپنے خلاف. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو لکھ کر دے دیا پاکستان تحریک انصاف نے, ممکن نہیں ہے کہ اس کو دیکھتے ہوئے اس پر عمل درآمد کیا جائے. اب سیاسی قیدیوں کی رہائی کا معاملہ اور یہ ساری چیزیں, چارٹر آف ڈیمانڈ جو پیش کی اس پر رانا ثناء نے کہا کہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ یہ روز واویلا کرتے ہیں, اتنے لوگوں کو مار دیا گیا, ہزاروں کو قید کر لیا گیا, لیکن چارٹر آف ڈیمانڈ میں کسی کا نام انہوں نے پیش نہیں کیا ہے. لیکن جو مطالبات میں ایک چارج شیٹ پیش کی ہے اس پر بڑی تشویش ہے انہیں. بالکل جی, اسی پہ مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شوکت یوسفزئی, رہنما پی ٹی آئی. السلام علیکم شوکت صاحب, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں وقت دیا. سر یہ بتائیے کہ بیرسٹر گوہر کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے, اسٹیبلشمنٹ سے بیک ڈور مذاکرات کی تصدیق بھی کی گئی ہے, کیا تحریک انصاف نے یو ٹرن لے لیا ہے, اس کو کہا جا سکتا ہے آسانی سے, کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں یہ بڑا عجیب سی بات ہے کہ ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں, ہمارے صوبائی حکومت ہے, اور اب ڈیفینیٹلی جو پاکستان کا حصہ ہے, پاکستان کا ہی صوبہ ہے جی, اور یہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے, اور دہشت گردی کی جنگ جو ہے وہ فوج لڑ رہی ہے. تو ڈیفینیٹلی فوج اور ہمارے جو رابطے ہیں وہ تو ہوتے رہیں گے, اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو یہ رابطے ہوئے ہیں اور میرے خیال سے اچھی بات ہے, بہت پہلے یہ رابطے ہونے چاہیے تھے, کیونکہ مفاد میں تو یہی ہے, پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے تحریک انصاف. نہیں لیکن دیکھیں نا شوکت صاحب, یہ بڑا آپ اس کو سمپلیفائی کر رہے ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب سے تو ملاقات ٹھیک ہے, سمجھ میں آتی ہے کہ سیکیورٹی معاملات پر بات چیت ہوئی ہوگی صوبے کے چیف ایگزیکٹو, لیکن بیرسٹر گوہر سے کن معاملات پر بات ہو سکتی ہے؟ امن و امان کی صورتحال پر تو بات نہیں ہو سکتی نا. دیکھیں بیرسٹر گوہر جو ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی سیکورٹی بریفنگ کے لیے جن لوگوں کو بلایا گیا تھا مشاورت کے لیے, تو اس میں سارے پارٹی کے لیڈرز تھے, اکیلے بیرسٹر گوہر نہیں تھے. آفتاب شرپاؤ صاحب تھے, آپ تصویروں میں دیکھ لیں, بہت سارے نہیں, اس کو کلیئر کر دیں. وہ تو تصویر سب کے سامنے ہے کہ سارے بیٹھے ہوئے تھے. اس کے علاوہ ون آن ون ملاقات جس کو خوشائند کہا بانی پی ٹی آئی نے بھی, وہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ دیکھیں ون آن ون تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں, لیکن سی ایم اور بیرسٹر گوہر اور آرمی چیف کی ملاقات بالکل ہوئی ہے. یعنی اس ملاقات سے ہٹ کے جو جس میں سب بیٹھے ہوئے تھے سارے پولیٹیکل پارٹی کے, بالکل ہوئی ہے, لیکن اس کا یہ مقصد نہیں لیا جانا چاہیے نا کہ بس پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. دیکھیں ملاقات ہمارا کوئی جھگڑا تو نہیں ہے ان کے ساتھ, یہ تو ہمیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے ایک سازش کر کے ہمیں دور رکھا گیا ہے نا. ہم تو اپنی فوج کے ساتھ ابھی بھی محبت کرتے ہیں, پہلے بھی کرتے تھے, ہمیشہ کرتے رہیں گے. اور یہ فوج ہے جو ہمارے لیے لڑ رہی ہے, جو جانوں کے نذرانے دے رہی ہے, تو اس کے لیے اس کے ساتھ ہمارا شوکت صاحب پتہ ہے ذرائع نے یہ بھی خبر دی ہے, اب یہ پتہ نہیں مصدقہ ہے یا نہیں, لیکن بہرحال ایک خبر آئی ہے ذرائع کی طرف سے کہ اس ملاقات میں یہ جو آپ کی ہوئی ہے بیرسٹر گوہر کی, اس میں بیرسٹر گوہر نے یہ کوشش کی کہ سیاسی معاملات پر ان سے بات کی جائے آرمی چیف سے, لیکن یہ کہہ دیا گیا کہ بھئی سیاسی معاملات آپ سیاسی جماعتوں سے یا حکومت کے ساتھ مذاکرات میں کریں, اس وقت صرف امن و امان کی بات ہوگی.
ये हुकूमत के अंदर के पेट में बहुत बड़ा मरोड़ है, और आपने देखा कि उनका जो गुस्सा था कल वो सबके सामने है, और कितने एक्सपोज हो गए वो। हम तो पहले से कहते थे इनके पास इख्तियार नहीं है, और हमें बार बार कह रहे थे जी आपके मुतालबात हमें रिटर्न दे दें। तो हमने क्या किया, हमने तो सब मुतालबात ही वही दो, उससे ज्यादा मुतालबात तो हमने दिए ही नहीं है। हमने से एक्सप्लेन किया है कि जी इस मौके पे ये हुआ। उस पे इतना मतलब ये कि पहले तो कहते थे 7 दिन बहुत कम है, और फिर 7 घंटे भी उन्होंने इंतजार नहीं किया, और फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई कि जी ये तो झूठा है, ये तो झूठ है। इतनी आग नहीं लगनी चाहिए थी इनको। देखें ये मुल्क है, इस मुल्क को चलाना है। अगर आपसे नहीं चल रहा तो आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? आपके पास कोई विजन नहीं है तो आप क्यों मुल्क को बेड़ा गर्क कर रहे हैं? आपने ऑलरेडी मईशत तबाह कर दी है, आपने सियासत को तबाह कर दिया है, और आप क्या चाहते हैं इस मुल्क से? अपने सारे गुनाह माफ करा दिए आपने। जितने करप्शन की थी अब तक 30-35 सालों में, वो सारे के सारे आपने माफ करा दी। अच्छा यूसुफ तो ज़ई ये साहब, ये भी बताइए कि रिटन मुतालबात में आपने इल्ज़ामात की तो बारिश कर दी है, इसलिए उन्हीं पर कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस करना पड़ी उन्हें, कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। ये तो आपने एक क्या ऐसा कहेंगे? चार्जशीट पेश कर दी ना उनके तो खिलाफ। देखिए अगर इनके अंदर सब्र होता, अगर ये पॉलिटिकल लोग होते तो ये हमें रिटर्न जवाब दे देते, उससे सख्त जवाब दे देते। लेकिन ये आपको अंदाजा है ना कि ये इन लोगों ने सियासी मुजाहरा तो नहीं किया है ना, ये इन्होंने सब्र का मुजाहरा किया है। देखिए हमारे साथ जुल्म हुआ है, हमारे साथ ज्यादती हुई है। अगर हम कोई तल्ख बात लिखेंगे तो वो तल्ख नहीं होगी, हम हकीकत बयान करेंगे ना जो कुछ हमारे साथ हुआ है। तो जाहिर है इसी हुकूमत ने किया है। तो अब ये सुनना आपको गवारा नहीं है तो कैसे बात आगे बढ़ेगी? मुझे तो अब मायूसी के सिवा कुछ नहीं लग रहा है, बल्कि मुल्क के लिए नुकसान हो रहा है, इनके लिए तो नहीं हो रहा है। इन्होंने तो अपने कहा, ये तो बड़े खुश है, अगर इनको घर भी भेज दें आज ना तो ये तक भी खुश होंगे, इसलिए कि इनके ऊपर जो करप्शन के केसेस थे वो तो माफ कर दिए गए। लेकिन इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल पाकिस्तान के अवाम का खर्चा है, जिसने खाया उसको देना जी। पड़ेगा। यूसुफ ज़ई साहब, आज भी फैसला सुनने को मुंतज़िर है अवाम भी, हम सब भी। 11:30 बजे फैसला आएगा। क्या आपकी उम्मीद है, क्या फैसला आएगा बुशरा बीबी और पीटीआई, बानी पीटीआई? कहते हैं ना हुई ताखीर तो कुछ बाई से ताखीर भी था, तो पिछली दफा जो ताखीर हुई थी उसकी भी कोई वजह होगी, और इस बार क्या ताखीर हो सकती है या फैसला आ जाएगा? वजह तो सबको मालूम है, वजह सबको मालूम है कि ये फैसला लिखने में हिचकिचाहट महसूस कर रहे हैं कि पता नहीं क्या कौन सा फैसला लिखे। कुछ एक बंदे ने तो नहीं लिखा है ना, ये तो बहुत सारे बंदों ने मिलकर ये फैसला लिखा होगा। फिर उसमें से बड़े बड़े लोगों को बिठाया होगा कि जी इसमें देखें कहाँ से बस निकल सकता है। बिल्कुल। तो अब जबकि खुशाइंद हो गया सब कुछ, जबकि खुशाइंद सब कुछ हो गया है, तो आप समझ रहे हैं फैसले में भी कुछ खुशाइंद चीज होगी? देखिए ये जो फैसला है ना, गवर्नमेंट जो है उसके वज़रा की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती रही हैं, जो ऐलानात होते रहे हैं, जो यानी एक अदालत अडियाला जेल में लगी थी तो एक अदालत इन्होंने मीडिया के ऊपर लगाई थी। रोज ऐसे ही है। सुनाई वहां जाती थी, फैसले यहाँ होते थे। अब इनके मुताबिक तो फैसला है, वो कहते हैं जी ये तो ओपन एंड शट केस है और बस ये तो ये है। हालांकि इवन फील्ड किसने बनाई है, सरे महल किसने खरीदे हैं, इस मुल्क का पैसा किसने मलिनाने किसने किया है, साहब मुज़ाकरात का फ्यूचर क्या देखते हैं आप? हुकूमत ने तो डिनाई कर दिया ना, मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया। उन्होंने कहा ये बिल्कुल जायज नाजायज मुतालबात हैं ये सारे, तो फिर इसका मतलब मुज़ाकरात का तो फ्यूचर कुछ नहीं है। मैं तो फिनिश समझता हूं। ये जरा ब्रेकिंग चला दें भाई, फिनिश। शौकत यूसुफ ज़ई कह रहे हैं मुज़ाकरात फिनिश। अच्छा एक नहीं, इसमें आगे मसला नजर नहीं आता है ना, जब तक देखें हमारे क्लियर कट मौक़िफ़ है कि आपने ये जुल्म किए, हमने बहुत सारी चीजें पसे पुश डाल दी हैं, ये दो मुतालबात हैं हमारे। यानी हुकूमत से मुज़ाकरात फिनिश और बैकडोर मुज़ाकरात स्टार्ट। नहीं, बैकडोर का मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरी तरफ से ना दे बैकडोर। मैं पूछ रहा हूँ बैकडोर आप कह रहे हैं कि मेरी हेडलाइन ना चलाइएगा। नहीं, बैकडोर कोई मुज़ाकरात नहीं, मुज़ाकरा यही थे जो हमने किए। लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तानी आवाम भी देख रही है और ये हुकूमत एक्सपोज हो गई। अच्छा, हफीजुल्लाह न्याजी
یہ کہہ رہے تھے کل ہمارے ساتھ شو پہ تھے, انہوں نے تو ہم سے کہا کہ 17 کو فیصلہ آئے گا اور 19 تک عمران خان بنی گالا شفٹ ہو جائیں گے, اور بڑے حتمی طور پہ وہ کہہ رہے تھے. میں نے کہا آپ کے پاس خبر سورس کیا؟ انہوں نے کہا خبر نہیں, میں ہمیشہ تجزیے بات کرتا ہوں, میرا تجزیہ بہت پرانا, یعنی اس میں کوئی ایسی دو رائے نہیں ہے. دو رائے نہیں ہے. دیکھیے اگر آپ حکومت سے کچھ کہتے ہیں تو حکومت کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو ہم نے دیکھ لیا, مذاکرات کر کے بھی دیکھ لیا, اور جو اصل قوت ہے ان سے ابھی تک کلیئر کٹ بات نہیں ہوئی ہے, لیکن ہماری خواہش ہے, بالکل آج بھی خواہش ہے کہ یہ ملک جو ہے ترقی کرے. نہیں ترقی کا نہیں پوچھ رہا, میں کہہ رہا ہوں بنی گالا شفٹ ہو جائیں گے, وہ اس میں کیا کہتے ہیں آپ؟ ان کا تجزیہ ہے واضح, تو جو سامنے کچھ چیزیں ایسی تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے, اور خان صاحب جو ہے وہ تو کبھی بھی وہ ایکسپٹ نہیں کریں گے اس چیز کو جب تک کہ ان کے جو پہلا مطالبہ ہے کہ رہائی ہو ان تمام ورکروں کی, تو اس کے بغیر تو میرا شوکت صاحب ایک بڑا سیریس سوال ہے, وہ یہ ہے کہ مذاکرات آپ کے سارے, ملاقات تو چلے ملاقات کی حد تک تو بات ہو گئی نا, ملاقات ہوئی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ چلے اس دور کا تو ہم نہیں کہتے کہ انوالومنٹ کچھ بھی ہے, گزشتہ ادوار میں تو اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ ہے نا, رہی نا سیاست میں, تو مجھے بتائیں کہ گزشتہ ادوار کا ہی کوئی ایسا معاہدہ ہوگا یا پھر کوئی بات چیت ان سے طے پائے گی اس معاملے پر کہ اس کو ہی تسلیم کر لیا جائے اور ہر ادارہ اپنے ڈومین میں رہ کر کام کرے, کیونکہ اگر اس مذاکرات کا کوئی بھی اچھا نتیجہ نکل جاتا ہے اور صورتحال جو کی تو رہتی ہے, تو پھر میاں نواز شریف کی جگہ صرف نام ہوگا عمران خان کا, صورتحال ایز اٹ از ہوگی, اپنی جگہ موجود ہوگی جو پاکستان کی چلتی رہی ہے سیاست کی. یہ آپ بھی سمجھتے ہیں نا بات؟ دیکھیں جہاں تک این آر او کی بات ہے نا, این آر او تو عمران خان نہیں لے گا, اور یہ ہے کہ جو زیادتیاں ہوئی ہے اس پہ بات ہو سکتی ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ میں سب کچھ معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. اور یہ دیکھیں جو جوڈیشل کمیشن کا جو مطالبہ ہے نا, یہ بڑا جائز مطالبہ ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ جی آپ معافی مانگیں, ہم بالکل معافی مانگ لیں گے. اگر جوڈیشل کمیشن کہہ دے کہ جی پی ٹی آئی گلٹی ہے, بالکل مانگ لیں گے, ہمیں کیا ہے, کوئی وہ تو نہیں ہے, معافی مانگنے میں کون سا اتنا وہ ہے, اتنی سختیاں برداشت کر رہے ہیں تو ایک دو لفظ نہیں کہہ سکتے ہیں. لیکن میرے خیال سے آپ دیکھیں کہ یہ جو نہیں, مطلب اگر اسٹیبلشمنٹ معاملات کو بہتر کر دیتی ہے آپ کے, تو پھر آپ خوش ہیں, یعنی پاکستان تحریک انصاف پھر خوش ہو جائے گی. اس سے پہلے نون لیگ خوش تھی اور اس سے پہلے کوئی دوسری جماعت خوش تھی, تو یہی اس طرح چلتا رہے گا نا, اسی طرح ہوتا رہے گا نا سر؟ نہیں دیکھیں معاملات ایسے نہیں ہیں, معاملات کو ٹھیک اس پہ ڈالنا پڑے گا, کیونکہ ملک اس طرح چلتا نہیں ہے. جس کے جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری کرنی پڑے گی, اور اپنے اپنے ڈومین میں رہ کر کام کرنا پڑے گا. ادروائز تو یہ جو سرکل چل پڑا ہے, اور اس سرکل کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ پاکستان قرضوں میں ڈوبتا جا رہا ہے. آج آپ 3.5 لاکھ روپے کا مقروض ہے اس ملک کے, آپ کے بچے مقروض ہیں, تو آپ دیکھیں آپ تو ٹیکس دے رہے ہیں, آپ تو ہر کمائی کے اوپر اپنا ٹیکس بھی دے رہے ہیں, پھر اس کے بعد جو صابن کی ٹیکیاں خرید رہے ہیں اس کے اوپر بھی ٹیکس دے رہے ہیں, پھر بھی آپ مقروض ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جنتا کوئی اور کھا رہا ہے. تو شوکت اسی چیزیں ختم کرنے کے لیے شوکت صاحب یہ بھی بتائیے, بہت ساری افواہیں یہ بھی ہیں کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آلدو وہ ابھی رجیم انہوں نے لی نہیں ہے, بٹ اوبیسلی انفلوئنشل ہے, اور وہ ہمیشہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ رہے ہیں, کلوزلی ان سے ان ٹچ رہے ہیں. کیا ان کی ایڈمنسٹریشن یا ان کا پریشر بھی اس فیصلے کو بدل سکتا ہے؟ مجھے نہیں پتا ہے, کیونکہ دیکھو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں, وہ کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے ہیں. یہ بات ہے کہ جو ورسیز پاکستانیز ہیں ان کا پریشر ہے, وہ پاکستان کے حالات کے حوالے سے پریشان ہیں. اور جب ٹرمپ کے الیکشن ہو رہے تھے تو جو ٹرمپ جس صورتحال سے گزرا ہے وہ تمام صورتحال عمران خان بھی اسی سے گزرا ہے جی, اور ٹرمپ کو یہ پتہ ہے کہ کس طرح کیسز بنتے ہیں, جعلی کیسز کیسے بنتے ہیں. جی وہ کہتے ہیں. وہ ایک الگ ایشو ہے, لیکن امریکہ ہمیشہ سے پاکستان کے ساتھ الہی رہا ہے اور ایک قسم کا باس رہا ہے پاکستان کا. اچھا, تو اب آگے کیا کرتا ہے کیا نہیں وہ کرتا وقت بتائے گا. اچھا, اب جب کہ آپ کہہ رہے ہیں مذاکرات فنش, ٹھیک ہے نا, تو مذاکرات فنش تو سارے دروازے بھی بند ہو گئے حکومت کے ساتھ کوئی بھی رابطے کے, تو وہ جو آپ کے مطالبات مینڈیٹ کی واپسی کا, فارم 47 کی حکومت کا,
تو اب آپشن آپ کے پاس ہے کیا؟ کون سا دروازہ آپ کے پاس کھلا ہے حکومت سے بات کرنے کے لیے؟ اور اگر حکومت سے بات نہیں ہوگی تو پھر کہیں اور ہی بات ہو کہ آپ کے معاملہ سیٹل ہوں گے نا؟ آپشن تو ہمارے پاس بہت ہے، کیونکہ آپشن تو ہمارے پاس ہی ہے، گورنمنٹ کے پاس کیا آپشن کیا ہے آپشن آپ کا؟ احتجاج؟ دیکھیں، جو آئین قانون کے دائرے میں رہ کر جو ہمیں اختیار ملا ہے سیاست کرنے کا، وہ ہم اپنا اختیار چھینیں گے، لیں گے، یہ ہمیں مارے یا ہمیں جو بھی کچھ کرے، لیکن وہ حق تو ہم سے نہیں چھین سکتے ہیں نا۔ جو قانون آئین میں بدقسمتی ہے کہ اس ملک کے اندر قانون و آئین تو ہے نہیں، رول آف لا نہیں ہے، تو اس میں رہ کر ہم اپنے جدوجہد جاری رکھیں گے، جو پہلے کرتے تھے وہی کریں گے۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس طرح یہ کرے اور اس سے ملک ترقی کرے گا تو دیکھ لیں۔ یہ شیر افضل مروت کے ساتھ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ بہت زیادتی کر رہے ہیں آپ، بار بار بیچارے وہ بیان دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے شو کاز نوٹس آپ دیتے رہتے ہیں۔ بھائی ایک بار فیصلہ کر لیں، اور بانی پی ٹی آئی کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ ان کے کان بھر رہے ہیں اور وہ ٹھیک لوگ نہیں ہیں۔ شیر افضل مروت جو ہے نا میرا دوست بھی ہے، میرا کلاس فیلو بھی ہے، اور ہم ایک ساتھ پڑھے ہیں، تھوڑا سا جذباتی ہے، اور وہ بڑے مطلب یہ کہ آپ بات کریں نا، بات تو آپ کریں، تنقید بھی کریں، لیکن مرچی مسالہ لگا کے نہ کریں نا، تھوڑا سا ہلکا بات کریں۔ ہولا حد وہ ہر چیز میں مرچی مسالہ لگاتا ہے تو ظاہر ہے پھر وہ تو محسوس ہوتا ہے نا۔ جی، اس فیصلے کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے؟ بس 2-3 سوال آپ سے ہیں مختصراً۔ اس فیصلے کے بعد، آج کا فیصلہ آ جائے گا، اس کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے؟ ممکنہ طور پر آپ کوئی امید دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے معاملات بہتر ہوں گے، آپ کے بانی باہر آئیں گے، عمران خان باہر آئیں گے؟ دیکھیں، یہ جو فیصلہ ہے نا، ہمیں پتہ ہے کہ اس فیصلے میں یہ پوری کوشش کی ہوگی کہ بڑے سے بڑی سزا دے دی جائے، لیکن آگے عدلیہ ہے، عدالتیں موجود ہیں، ہم اس میں اس کو چیلنج کریں گے۔ اس فیصلے کا کوئی فیوچر نہیں ہے، یہ فیصلہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ بدنیتی پر مبنی فیصلہ ہے، اور جو اس کو ڈیلے کیا گیا ہے اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور باقی دیکھیں، ہم تو ابھی بھی چاہتے ہیں، عمران خان تو یہاں تک اس نے کہا کہ مجھے سزا بھی ہو جائے تب بھی آپ مذاکرات جاری رکھیں، لیکن جس حکومت کی طرف سے جس انداز میں جواب دے دیا گیا ہے تو اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ میرے خیال سے جو یہ تحمل ویسے آپ کے جو لہجے میں نظر آ رہا ہے، اور وہ جو ایک کامنس نظر آ رہی ہے خوش آئند ہے، یہ خوش آئند ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ شوکت یوسفزئی صاحب، رہنما پی ٹی آئی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں شو میں وقت دیا۔ دیکھیں، ہم بھی یہی چاہتے ہیں خوش آئند چیزیں ہوں پاکستان میں، اور پاکستان کی عوام کے لیے۔ لیکن مسئلہ ہے کہ ایک کے جو خوش آئند ہوتا ہے نا، وہ دوسرے کے لیے نہیں ہوتا نا۔ It can't be a win-win situation for everyone. Win and lose. ویسے حکومت کا موقف بھی ہم خیر کوشش کریں گے لینے کی کہ بھائی کیا سوچ رہے ہیں حکومت؟ کل کی پریس کانفرنس بڑی، ہاں تم تو تیز منڈے، اچھا منڈے کریں گے ہم۔ چلیں۔